بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر موضوع پر تقریر۔ شیخ ابو الحسن سعد الخیر کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کی مجلس میں حاضر ہوا اور سب لوگوں کے پیچھے بیٹھ گیا۔ اس وقت آپ جوہد کے بارے میں تقریر فرما رہے تھے۔ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ آپ معرفت کا مضمون بیان کریں۔ حضور غوث اعظم نے یکایک جوہد کا بیان چھوڑ کر معرفت کے بارے میں تقریر شروع کر دی۔ پھر میں نے چاہا کہ آپ شوق کے بارے میں تقریر فرمائیں، تو حضرت غوث اعظم نے فوراً شوق کے بارے میں تقریر شروع کر دی۔ اب میں نے چاہا کہ آپ فنا و بقا کے مسئلے کی وضاحت کریں، تو آپ نے فنا و بقا کا مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ پھر میرا دل غیب اور حضور کے بارے میں آپ کے ارشادات سننے کے لیے بیتاب ہوا، تو حضور غوث اعظم نے اسی بارے میں ایک مکمل تقریر فرما دی۔ پھر حضور غوث اعظم نے بآواز بلند فرمایا، ابو الحسن، تمہیں یہی کافی ہے۔ میں حیرت سے دم بخود ہو گیا، اور پھر عالم بے خودی میں نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ پہلے سے ہی موت کی خبر دینا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شاگرد علم فقہ میں بہت ہی کمزور اور کند ذہن تھا، لیکن آپ اس کے ساتھ بہت محنت کرتے۔ آپ کے ایک عقیدت مند نے ایک دن کہا، حضرت آپ ایسے کند ذہن طالب علم پر ایسی محنت فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ایک ہفتے بعد یہ محنت ختم ہو جائے گی۔ ابن سمیل کہتے ہیں کہ جب 7واں دن آیا تو وہ طالب علم یکایک بیمار ہو گیا اور شام سے پہلے ہی فوت ہو گیا۔ بھوک اللہ تعالیٰ کا خزانہ ہے۔ شیخ ابو محمد جونی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھ پر بڑی تنگ دستی کے دن آئے اور میرے گھر والے فاقے پر فاقے کر رہے تھے۔ اسی پریشانی کی حالت میں سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا، جونی، بھوک اللہ تعالیٰ کا ایک خزانہ ہے، جسے وہ دوست رکھتا ہے اسی کو عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ 3 روز تک کچھ نہیں کھاتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے اب تک میرے لیے فقر و فاقہ اختیار کیا ہے، مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم، میں تجھے خود کھلاؤں گا۔ حضرت کے ارشاد سن کر میں ہکا بکا ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ جو شخص اپنی مصیبت کو پوشیدہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر دیتا ہے۔ اے جونی، فقر کو چھپانے ہی میں بہتری ہے۔ پھر حضور غوث اعظم نے پوشیدہ طور پر مجھے کچھ دیا اور اسے چھپانے کی تاکید فرمائی۔ چھت گرنے کی اطلاع۔ ایک دن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مہمان خانے میں تشریف فرما تھے۔ 300 کے قریب لوگ بھی آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ یکایک آپ اٹھ کر مہمان خانے سے باہر تشریف لے گئے اور تمام لوگوں کو باہر آنے کے لیے کہا۔ سب لوگ دوڑ کر باہر آئے۔ لوگوں کا باہر آنا تھا کہ اس مکان کی چھت دھڑام سے گر پڑی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے غیب سے اطلاع دی گئی کہ اس مکان کی چھت گرنے والی ہے۔ چنانچہ میں باہر آ گیا اور آپ لوگوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا کہ کوئی دب نہ جائے۔ دعا کے ذریعے مرید کی اصلاح۔ شیخ ابو غنائم شریف حسینی دمشقی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ہمارے حضرت سیدی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید ایک ہی رات میں 70 بار بدخوابی یعنی احتلام کا شکار ہوا۔ وہ اپنے آپ کو خواب میں ہر بار ایک نئی عورت سے صحبت کرتے دیکھتا۔ ان میں سے بعض عورتوں کو پہچانتا تھا اور بعض کو نہیں جانتا تھا۔
صبح اٹھا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا تاکہ آپ سے رات والے واقعات کی شکایت کرے۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی آپ نے فرمایا کہ رات والے واقعے سے پریشان نہ ہو، میں نے لوح محفوظ میں تیرے نام کے ساتھ دیکھا تو اس میں پایا کہ تو فلاں فلاں 70 عورتوں سے زنا کرے گا۔ چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تو اس نے بیداری کی حالت میں زنا کو خواب میں احتلام میں بدل دیا۔ پھر حضور غوث اعظم نے ان عورتوں کے نام اور پہچان بھی اسے بتائے، جن میں سے بعض کو وہ جانتا تھا اور بعض کو نہیں جانتا تھا۔